اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی الہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاه فہذا علی المولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خوب سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عید غدیر چند دن رہتے ہیں، عید غدیر آنے والی ہے۔ تو عید غدیر شیعہ کی ایک بہت بڑی عید ہے۔ حقیقت میں دیکھی جائے تو فقط شیعہ کی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی بہت بڑی عید ہے، کیونکہ روایات میں اگر آپ پڑھیں گے کہ عید کے کون کون سے ایام ہیں، کون کون سی عیدیں جو مذہب اسلام میں پائی جاتی ہیں، تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ عید الاضحیٰ ایک ہے، عید الفطر دوسری، اور اس کے بعد عید الغدیر جو ہے یہ ایک بہت بڑی عید ہے۔ اور روز جمعہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی عید کا دن ہے۔ اس کے علاوہ عید مبارک کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی عید کا دن ہے۔ اچھا، یہ روایات میں ملتا ہے کہ یہ 4 عیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ روز جمعہ کے بارے میں بھی ملتا ہے، اور مولا اسلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو بندہ جس دن گناہ نہ کرے وہ دن بھی عید کا دن شمار کیا جاتا ہے۔ خوب، تو اصل مقصد کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عید غدیر کو آپ جوش و خروش کے ساتھ منائیں۔ میں مومنین سے گزارش کروں گا، اور خصوصاً نوجوان جو ہیں ان کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ جوش و خروش کے ساتھ منائیں، ایسا منائیں جیسے آپ محرم مناتے ہیں۔ محرم کی طرح آپ عید کے غدیر کو منائیں، سارے مومنین مل کے سبیلیں لگائیں، پھولوں کا انتظام کریں، جشن کا انتظام کریں، ہر گھر میں جشن ہو، ہر گھر میں جشن ہو۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں لینے والے پڑھیں تو اس کو بلائیں، نہیں، بے شک کوئی بھی پڑھنے والا نہ ہو، خود پڑھیں، خود بتائیں، بچوں کو بتائیں کہ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں، یہ کیوں مٹھائی ہم تقسیم کر رہے ہیں، یہ آج کیوں ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ پھولوں کا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ نسل بہ نسل چلے۔ روایات اگر آپ پڑھیں گے، آپ تاریخ پڑھیں گے تو دیکھیں کم سے کم 50 کتب آپ تاریخ کی پڑھیں جو کتب کربلا کے متعلق لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں آپ کو واضح مل جائے گا۔ اگر آپ پڑھیں گے، ورق گردانی کریں گے تو آپ کو واضح معلوم ہو جائے گا کہ عید غدیر کو اور غدیر کے اعلان کو فراموش کرنے کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی ہے۔ تو اس کو آپ جدی لیں کہ کربلا برپا ہونے کی وجہ ہی فراموش اعلان عید غدیر ہے، اور جو غدیر کے دن اعلان کیا گیا تھا اس کو فراموش کرنا، اس کو اہمیت نہ دینا، اس کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے یہ کربلا برپا ہوئی ہے، اور جو اتنا بڑا واقعہ برپا ہو جس کی وجہ سے یہ پورے عالم اسلام کے منہ پہ دبا ہے۔ جو بھی مسلمان اپنے آپ کو کلواتا ہے اور جو بھی اپنے دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمان ہوں اور وہ غدیر کو قبول نہیں کرتا، حسین علیہ السلام کے حکم کو قبول نہیں کرتا، مولا اسلام کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، فقط مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے منہ پہ دھبا ہے یہ جو واقعہ کربلا ہے۔ تو یہ کیوں برپا ہوا؟ عید غدیر کو فراموش کرنے کی وجہ سے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو آپ بہت جوش و خروش کے ساتھ منائیں، ایسا منائیں کہ لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں پہلے تو آپ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ پھر بتائیں، پورا قصہ بتائیں، پوری کہانی بتائیں کہ عید غدیر کیا ہے۔ ایک یہ دیکھیں کہ آج سے چند سال پہلے عید غدیر بر صغیر میں الحمدللہ کافی طریقے سے منایا جا رہا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ، مگر اس سے بڑھیں اور اوپر آئیں۔ شیعہ کا یہ معیار نہیں جہاں پہ رکے ہوئے ہیں، اوپر آئیں، کیونکہ محرم جس طرح سے منایا جاتا ہے، انگریز، ہندو، غیر مسلم جتنے ہی مذاہب ہیں سب پوچھنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کہ کیوں یہ اتنی
عوام باہر نکلی ہوئی ہے، روڈوں پہ ہے، ماتم کر رہی ہے، گریہ کر رہی، پوچھنے پہ مجبور ہوتی ہے، تو پھر سارا یزید کی حالات اور اس کے خاندان کی اور اس کو بنانے والوں کے وہ سارے کھل جاتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹے تھے، پتہ چل جاتا ہے یہ رسول خدا کے منافق تھے جو رسول خدا کے ساتھ رہتے تھے، یہ حقیقی مسلمان نہیں تھے، یہ حقیقت میں ایمان بھی نہیں لے آئے تھے، تو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ عید غدیر کو منائیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں کہ عید غدیر ایک مسلمات تاریخ میں سے ہے۔ حدیث غدیر جو ہے اس کو 110 راویوں نے نقل کیا ہے، جو اہل سنت کے نزدیک معتبر ترین راوی ہیں، انہوں نے کیا ہے نقل حدیث غدیر کو، اور 110 ہیں وہ۔ یہ علامہ امینی نے الغدیر جو ان کی شہرت یافتہ کتاب ہے، جو حدیث غدیر پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کئی جلدوں میں ہے، تو انہوں نے 110 جلد غالباً، اس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو معتبر ترین صحابی سمجھے جاتے ہیں ان میں سے 110 کو انہوں نے نقل کیا کہ انہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا۔ اس کے علاوہ شیعہ میں جو بہت سارے ہیں شیعہ کے نزدیک تو راوی جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے، معصوم نے فرمایا کہ مولا کی ولایت پر، مولا کی حاکمیت پر، مولا کی بلا فاصل خلیفہ ہونے پہ 500 صحابی مولا کے پاس گواہ تھا، اور جبکہ 2 بھی گواہ ہوں تو سامنے والے کو مان جاننا چاہیے، اور قاضی کو بھی کہنا چاہیے کہ واقعہ تم سچے ہو۔ مگر مولا کے ساتھ ایک اس طرح کا سلوک کیا گیا کہ دیکھیں کہ قاضی وہی بن بیٹھا جو مجرم ہے، جبکہ یہ دنیا میں اس سے بڑی بدتمیزی نہیں ہے کہ قاضی وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مجرم ہو۔ جو کیس سن رہا ہے وہی مجرم ہے، اور وہی اپنا کیس خود ہی حل کر رہا ہے، وہ خود ہی استدلال کر رہا ہے، خود ہی جہالت بڑے الفاظ بول رہا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک۔ دوسری طرف دیکھیں کہ یہ تواتر سے ثابت ہے حدیث غدیر، اہل سنت کی سب مانتے ہیں۔ اب نزاع کس بات میں وہ ہے لفظ مولا میں، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب مولا کا معنی کیا ہے؟ حاکمیت، سرپرست، ولایت، اور یا دوست یا ناصر، کیا معنی ہے؟ تو اس میں بحث ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے، اور فردہ پس فردہ انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے عید غدیر تک، کہ اس میں حقیقی معنی کیا ہے، اور یہ اس حدیث پہ اور جو یہ خطبہ غدیر ہے اس کو پڑھنے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ کیا دوست مراد لینا صحیح ہے یا نہیں، اور کیا مراد لیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ دوست مراد لینا ایک جہالت پر مبنی ہے، اور یہ غیر منطقی ہے یہاں، کیونکہ یہاں لفظ مولا سے مراد حتماً دوست نہیں لیا جا سکتا۔ تو میں انشاءاللہ اس پہ کام کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو، ضرورت انشاءاللہ ہوگی اس چیز کی، اور میں اس پر ثابت کروں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں حاکمیت بلا فصل خلیفہ ہونا ثابت ہے مولا کا۔ تو آخر میں پھر میں گزارش کروں گا مومنین سے، خصوصاً نوجوانوں سے، عید غدیر کو ایسے مناؤ جیسے منانے کا حق ہے، اور عید غدیر کو کبھی فراموش نہ کرو، کپڑے سلواؤ نہیں ہیں، اور عطر نہیں لو، اس کے علاوہ مٹھائی کا انتظام کرو، پھولوں کا انتظام کرو، جشن کا انتظام کرو۔ غدیر والا دن پورا برا صغیر جو ہے دلہن بن جائے، میری خواہش ہے کہ پورا برا صغیر جو ہے، برے صغیر پورا ہندو پاکستان پورا کا پورا دلہن ہو جائے، تو ایک دفعہ دشمن کو پتہ لگے، ولایت کے دشمن کو پتہ لگے کہ حقیقت ہے کہ شیعہ علی ابن ابی طالب سوئے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ زندہ قوم ہے، اور یہ کبھی بھی باطل کو کبھی بھی یہ زندہ نہیں ہونے دیں گے، اس کو فراموش کریں گے، اور اس کو اپنے پاؤں کے قدموں میں رکھیں، اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں گے اور رون دیں گے۔ تو آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مومنین کو ولایت علی ابن ابی طالب پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر جو علیہ السلام کی ولایت ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد و آل محمد کے حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ والسلام۔